کراچی لے چلیں گے یا پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کر رہی ہے؟ کنڈیم کی گئی ہیں عیدی کی ایمبولینس نظر آتش کرنا اور اسکول منڈیاں ہر جگہ یہ جتنے بھی حساس اور تنصیبات ہیں اور حکومتی اور نجی املاک کے حوالے سے ہر چیز پر جو حملہ آور ہوئے ہیں اور بالکل منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں اس کی بھرپور مذمت کی ہے ہاؤس نے. وہ آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے اور قرارداد میں مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ ان واقعات کے ذمہ داروں کو بالکل کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اس کے بعد سینسس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ملک میں سینسس یونیفارم یعنی یکساں معیار پر ہونا چاہیے. یکساں معیار بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ جو ہر صوبے میں ہو رہا ہے ویسے ہی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ملک میں گرتی ہوئی بدترین معاشی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور قیادت کو تجویز کی کہ عوام کی معاشی فلاح کے اقدامات کے لیے آواز اٹھائیں. پارٹی نے اپنی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سفارتی جدوجہد کو بھی سراہا جس نتیجے میں پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہوئی. پارٹی نے اور ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مؤثر اور بھرپور شرکت سے دنیا میں پاکستان کا وقار اقبال ہوا. پارٹی نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کشمیر کے لیے مستقل حمایت ایک مثالی اقدام ہے جبکہ ہندوستان میں ہونے والے متنازع G20 اجلاس کے دوران کشمیریوں سے اظہار یکجہتی قابل ستائش ہے اور اس کا شیڈیول ایک دو دن میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے گا. چیئرمین انشاءاللہ وہاں ہوں گے آزاد کشمیر میں. اب دوسری بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن میں ایک آپ سے بات ضرور کہوں گی کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ملک کے لیے کالا دن ہے. یہ سب نے اس پر اگری کیا اور افسوس سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا منظر ہم نے نہیں دیکھا اور اس بات پر میں بالکل کلیئر ہوں اور واضح ہوں اور پارٹی بھی ہے کہ ملک میں جتنی بھی جیسے بھی کڑے حالات اور جس امتحان سے نہ پارٹی گزری یا ملک گزرا پیپلز پارٹی نے نہ اس کی قیادت نے نہ کارکن نے, چاہے وہ جیلوں میں الٹے لٹکے ہوں, چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو, آپ کے سامنے ہے جو پیپلز پارٹی کے کارکن اور لیڈرز کا رد عمل تھا. چاہے شہید محترمہ کی شہادت ہو, اس کے بعد بھی زرداری صاحب نے کیا کہا, کراچی سے خیبر تک آگیں جلی ہوئی تھی, ہنگامہ برپا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, ملک میدان جنگ بن سکتا تھا, لیکن زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے. دیکھیے ہماری ٹریننگ یہ ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. تحریک انصاف کے جو پلانڈ اس وقت اقدامات تھے منصوبہ بندی سے کیے گئے, اس کی شواہد سب کے پاس ہے اور اس میں ان کا یہ مستقل طرز عمل اور سوچ یہ تھی کہ ہم ہیں تو خان ہے تو پاکستان ہے. اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی, اس طرح کی ٹرینڈز کی جا رہی تھی, تو اس کی ہم نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. خدارا ہوش کے ناخن رکھو. لیکن اب وہ ہر ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں. انہوں نے جو کیا سارے ملک کے سامنے ہے. اب کہنے لگے ہیں کیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, جبکہ ہدایات آپ بار بار دے رہے ہوں اور آپ نے کمرہ عدالت میں یہ بھی کہا کہ میں پھر وہ کروں گا. سب کو کہا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا, مجھے اریسٹ کیا گیا خدا نہ خواستہ, تو میں پھر وہ کروں گا. اور پھر ظاہر ہے آپ نے کچھ جو بینچ جس کی بات کی جا رہی ہے 3 کے بینچ کی, ان کی جو شفقت ہے ماں کی طرح ہے جی, ماں کی طرح تھی کچھ لوگوں کی طرف. ان کو یہ نہیں یاد آیا, کوئی شفقت کی آنکھ نہ ہمارے پر پڑی جب محترمہ فریال تالپور کو مٹ نوک کے ساتھ چاند رات پہ اٹھا کے لے گئے تھے بختر بند کمر توڑ گاڑی میں, جبکہ MS ہسپتال کا کہتا رہا کہ ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ انہیں لے جائیں, جب MS کو بھی بدل دیا گیا. پھر زرداری صاحب کو لینے آئے, ایک آپ مثالی کردار دیکھیں, انہوں نے اپنے 12 سال تو پورے کیے, پارٹی کا سر نیچا نہیں ہونے دیا, لیکن اب جب ان کو لینے آئے تھے تو ہم سب موجود تھے زرداری ہاؤس میں, ان کے دور کی بات کر رہی ہوں نا,
تو وہاں کیا ہوا, وہاں انہوں نے کہا بھائی بیٹا پہلے چائے پلاؤ پولیس کو, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, مہذب طریقے سے پیش آئیں. اچھا جی, چائے بسکٹ بھی کھلائے گئے. پھر وہ باعزت طریقے سے بالکل اپنا پروقار طریقے سے اپنے یوزول اسمائل کے ساتھ وہ گئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جی گرفتاری دینے کا طریقہ, جس میں ساری زندگی کوئی کنوکشن نہیں ہوا. اور پھر جو پارٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے وہ تاریخ میں دہراؤں گی نہیں, وہ آپ سب ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ان احتجاجوں کا حصہ بھی ہوئے ہیں, آمرانہ جو ادوار ہوئے ہیں. اب جہاں تک عمران نیازی کی بات ہے, دیکھیے جی انہوں نے 2014 سے 9 مئی تک ایک عمل اختیار کیا ہے. اس کے یہ جسے کہتے ہیں نا کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں. انہوں نے 25 مئی کو بھی اسلام آباد کو جلانے کی کوشش کی, آپ کو یاد ہے. ہر وقت ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کسی طرح اپنی انا کو پہلے رکھیں اور پھر باقی اور سب چلتا رہے. پاکستان کوڑے میں جائے, چاہے وہ ٹیلی گرام ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, خارجہ پالیسی کوڑے میں جائے, سب کچھ. اقتصادی آپ کی معیشت کوڑے میں جائے. ان کے وزیر کہیں فون کر کے IMF کو, جس کے بارودی سرنگیں لگائیں اور جس کے شاخسانے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی IMF نہ دیں. آپ بتائیں ہم میں سے کوئی یہ کرتا تو کس سولی پہ چڑھا ہوتا؟ اب یہ دہشت گردی کے زمرے میں جو ایکشنز کر رہے ہیں, جو کسی نے پاکستان میں کبھی نہیں کیے, جو دشمن ملک نہیں کر سکا, یہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں انہوں نے پاکستان کی وقار, پاکستان کی جو اس وقت وحدت ہے, اس پہ کوشش کی ہے بار بار کاری ضرب لگانے کی. اور اس کا اس وقت شاخسانہ ان کے سامنے. لاہور میں بھی انہوں نے اپنی گرفتاری دینے کی کیا ریزسٹ کیا انہوں نے گرفتاریوں کو, بلکہ انہوں نے ہیومن شیلڈ لگا دی. زمان پاک کے سامنے آپ کو یاد ہے ہیومن شیلڈ لگا دی گئی تھی. پھر بھی شفقت کی نظر ہوتی ہے جی. تو یہ ایک متنازع بینچ بھی بن گیا ہے, اور انہوں نے اس کے ساتھ اب ایک نیا عمرانی معاہدہ میں کہوں گی بنا تھا, جس پر انہوں نے حملہ آور ہوئے ہیں پاکستان کی ہر سطح پہ. اور ہم کنڈیم کرتے ہیں, خاص طور سے شہداء کی اس وقت روحیں کس طرح ملامت کر رہی ہوں گی کہ آپ نے ایم عالم کے جہاز کو بھی نہیں چھوڑا. کس چیز کو آپ نے چھوڑا؟ یہ تو معلوم ہے کہ جناح ہاؤس کو نظر آتش کیا ہے. ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہاں جائیں گے, سب جو اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں کریں گے. اور ان مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان جلاؤ, پاکستان بند کرو, ایک فرد واحد کی انا کے لیے یہ سب کیا ہے. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور یہ اس کا ہی انجام ان کے سامنے آ رہا ہے. ہر کام پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے, ایک تشخص رہا ہے, اور آپ پھر مجھ سے جانتے ہیں ہماری تاریخ گواہ ہے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں, کتنی میتیں ہمارے گھروں سے اٹھی ہیں. ساری دہشت گردی کی جو میتیں ہوں یا آمرانہ سامنے کی ہوں, جتنی مزامتی سیاست کے خلاف ہم نے میتیں اٹھائی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ قربانیاں یہاں سے گئی ہیں. تو پھر ہمارے لیے یہ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے کہ ہم قربانی دیتے جائیں اور یہ اپنی انا کے لیے ملک جلاتے جائیں. تو یہ باتیں آپ سب کے سامنے ہیں. ہم ظاہر ہے چاہیں گے کہ ہر چیز, ہر کام آئین کے دائرے میں ہو, رول آف لا, ڈیو پروسیس سب کو ملے. ہمیں بالکل کوئی, اپنے دور میں تو ہم نے کوئی ایک سیاسی قیدی بھی نہیں رکھا تھا, لیکن اس وقت جو یہ فیس کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے ان کو. جی آپ کرنا چاہتے جی.
جی میں نے آپ سے عرض کیا پارٹی کا ایک تشخص ہے, ایک سٹرگل رہی ہے, ایک تاریخ رہی ہے, اور جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے تو خارجہ وزیر ہیں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہیں. وہ پہلے اپنی ذات کو نہیں رکھتے, پہلے جو ہے وہ ملک کا سوچتے ہیں, ہمیشہ اپنی ذات اور اپنی سوچ کا نہیں رکھتے, اپنی بقا کا پہلے نہیں سوچتے. انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے ہیں وہ اندرونی باتیں ہیں, کچھ ہم سے انہوں نے شیئر بھی کی ہیں, اعتماد میں ضرور لیتے ہیں پارٹی کو وہ ہر بڑے فیصلے میں, ہر چھوٹے فیصلے میں, لیکن بات ویری سمپل ہے, میں آپ سے واضح کروں گی. ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے کس کی کیسے, کون کس کی فلم کہاں ہے اور کس کے حوالے سے ایویڈنس ہے, وہ آپ کو ضرور انٹیریئر